بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اینڈ مائی سسٹرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا خوب شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ آج ہم کچھ باتیں ڈسکس کریں گے ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کے بارے میں، یعنی کہ اپنے گھر کے ریلیشن کے بارے میں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہر ہسبینڈ اینڈ وائف کو پتہ ہونی چاہیے، اور اس ڈسکشن کے ساتھ ہماری ڈیلی روٹین بھی چلتی رہے گی۔ تو جی، نماز ظہر ادا کرنے کے بعد آ چکی ہوں میں کچن میں دوپہر کا کھانا تیار کرنے کے لیے، اور ہمارے کچن میں آج کیا بنے گا؟ گیس واٹ، آج کچن میں ہمارے بنے گا جی دیسی سٹائل میں حلیم چاول۔ تو جی حلیم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنی ڈسکشن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ہمیشہ پریشانیوں میں رہتے ہیں، ایک دل کا صاف، مددگار اور وفادار۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کبھی کبھی نا ہم کسی کے لیے اتنے ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم سوچ لیتے ہیں، تو ہمیں اتنا ہی سوچنا چاہیے جتنا ہم کسی کی زندگی میں شامل ہوں۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ گھر میں جتنے بھی افراد ہوں نا، سب کا الگ ہی اوپینین ہوتا ہے۔ بڑے کچھ اور فیصلہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور چھوٹے کچھ اور باتیں کرتے ہیں، اور جو ہم عمر ہوتے ہیں وہ سبھی بھی علیحدہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ سب کی اپنی ایڈوائزز ہوتی ہیں۔ ہمیں نا تھوڑا سا الگ بیٹھ کر سوچنا چاہیے، سب سے علیحدہ ایک سائڈ پر ہو کر سوچ وچار کرنی چاہیے خود کی زندگی کے بارے میں، کہ ہم اپنے لیے کیا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے، ہماری آئندہ زندگی کے لیے، ہمارے گھر، شوہر اور بچوں کی زندگی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ آنسو بہانے سے تو کوئی اپنا نہیں بن جاتا۔ ارے بھائی، جو اپنا ہوگا وہ آنسو بہانے ہی کیوں دے گا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہمیں آنکھیں بند کر کے اپنے آس پاس کے رشتوں پر یقین نہیں کر لینا، چاہے بھائی بہن ہو یا شوہر، کیونکہ جب ہم آنکھیں کھولیں گے نا تو سیدھا 7ویں آسمان سے نیچے آ کر گر جائیں گے، تو اس وقت ہمیں اٹھانے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو وقت رہتے ہی ہمیں اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے، تاکہ ہم خود کو خود ہی سنبھال سکیں۔ اپنے آپ کو ایک موقع دیں گر کے اٹھنے کا۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ ہسبینڈ وائف دونوں کو اپنے رشتے کو ایک موقع دینا چاہیے، اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رشتہ مضبوط بھی بہت ہوتا ہے اور نازک بھی بہت ہوتا ہے۔ ہسبینڈ وائف دونوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے۔ اس رشتے کو مخلصی، وفاداری، پیار اور محبت سے نبھایا جائے نا، تو یہ رشتہ بہت خوبصورت ہے۔ اس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی کیئر کریں، فکر کریں، تو پھر دیکھیں اتنی خوبصورتی ہے اس رشتے میں۔ ہسبینڈ وائف کے رشتے کو تو ایک مثال ہونا چاہیے اپنی فیملی کے لیے۔ اگر ان کا رشتہ صحیح ہوگا تو کل ان کا مستقبل بھی صحیح ہوگا، ان کی بیٹیوں اور بیٹوں کا مستقبل بھی صحیح ہوگا، مضبوط ہوگا اور وفاداری والا ہوگا۔ ایک عورت سے خاندان بنتا ہے، ایک نسل چلتی ہے۔ تو عورت کا رشتہ مضبوط ہوگا تو وہ ایک مضبوط نسل کو چلائے گی، ایک نسل کو ساتھ لے کر چلے گی۔ تو یہ تب بھی ممکن ہے نا کہ جب ہسبینڈ وائف کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ عورت کو کمپرومائز کرنے کا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک عورت ہے اور جسمانی طور پر کمزور ہے، اس لیے نہیں۔ اس رشتے میں دونوں میاں بیوی کو کمپرومائز کرنا چاہیے، تو ہی رشتہ چلے گا اور مضبوط بنے گا اور نسل مضبوط بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے سے محبت اور الفت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ اور جی دیکھیں، ہمارا دوپہر کا کھانا بالکل ریڈی ہے، ہمارے دیسی سٹائل کے حلیم چاول تیار ہیں کھائے جانے کے لیے۔ ہمارے گھر دوپہر کے کھانے میں زیادہ تر چاول بن جاتے ہیں، آلووں والے چاول، پلاؤ، کچھ بھی جو کہ دوپہر میں آسانی سے کھایا جائے۔
اور گرمیوں کے دن چل رہے ہیں، دوپہر میں روٹی کھانے کا بھی دل نہیں کرتا، اور میں ہلکے پھلکے سے چاول بنا لیتی ہوں، بچے بھی کھا لیتے ہیں، میرے ابو بھی کھا لیتے ہیں، گھر والے سارے ہی کھا لیتے ہیں خوش ہو کے۔ اور جب میرے ہسبینڈ صاحب رات کو تشریف لے کے آئے ہیں گھر واپس اپنے شاپ سے، تو کہہ رہے تھے کہ میں تو حلیم چاول بالکل نہیں کھاؤں گا، کیونکہ دوپہر کو میں نے کھا رہی تھی، اب ہلکا پھلکا کچھ بنا لیتے ہیں۔ تو بچے بھی کہنے لگے کہ مما چلیں کسٹرڈ بنا لیتے ہیں، پھل بھی گھر میں ہیں، کسٹرڈ بھی ہیں، تو پھر کس چیز کی دیری ہے۔ تو ہم نے رات کو کسٹرڈ تیار کیا، میرے بچے نے بھی میری ہیلپ کروائی الحمدللہ۔ اور اگر ویڈیو میں یہاں تک آ چکے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے اپنی بیوی کا عیب بیان کیا، تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تمہارا دھوبی کون ہے؟ اس شخص نے کہا میری بیوی میرے کپڑے دھوتی ہے۔ پھر اس بزرگ نے کہا تمہارا باورچی کون ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میری بیوی میرا کھانا پکاتی ہے۔ تو پھر بزرگ نے کہا کہ تمہارے گھر کی صفائی والا کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا میری بیوی ہی میرے گھر کی صفائی کرتی ہے۔ پھر سے اس بزرگ نے کہا تمہارے گھر کی آیا کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا میری بیوی۔ پھر بزرگ آدمی نے کہا دن رات تمہارے گھر کا چوکیدار کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا میری بیوی۔ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تمہاری تیمارداری کون کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میری بیوی۔ پھر بزرگ نے کہا تمہارے مال اور گھر کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری بیوی میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ تمہاری بیوی تم سے ان تمام کاموں کی اجرت لیتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میری بیوی مجھ سے ان تمام کاموں کے پیسے نہیں مانگتی۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ تم نے اپنی بیوی کا عیب تو ڈھونڈ لیا، مگر تمہیں اس کی خوبیاں نظر نہ آئیں۔ یہی بات ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر میں صرف خامیاں ڈھونڈتی ہیں، حالانکہ اس کو خوبیاں بھی ڈھونڈنی چاہیے، اور ہر خاوند اپنی بیوی میں خامیاں اور عیب ڈھونڈتا ہے، اور اس کو بھی اپنی بیوی میں خامیوں کی بجائے خوبیاں اگر نظر آنے لگی تو یہ رشتہ بہت اچھا چلے گا اور بہت خوبصورت بن جائے گا۔ میاں بیوی کے رشتے میں عزت، محبت، پیار، ایک دوسرے کی کیئر، مخلصی اور وفاداری بہت ضروری ہے، تبھی یہ رشتہ ٹک پائے گا اور آگے چل پائے گا، نہیں تو اس رشتے کو چلانا، اس رشتے کو تھامے رہنا میاں بیوی دونوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی کیئر کریں، فکر کریں، کوئی بھی گھر کا معاملہ ہو، کوئی خوشی کا معاملہ ہو، کوئی دکھ کا معاملہ ہو، تو ایک دوسرے کی صلاح لے کر چلنا چاہیے، ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں چلنا چاہیے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، ماں باپ، میاں بیوی، بھائی بہن، خاندان کے سبھی رشتے، ایون کہ کوئی بھی رشتہ، آپ کے فرینڈ کے بھی، آپ کی سہیلیاں، آپ کی دوست، کچھ بھی، کوئی بھی رشتہ ہو نا، اس میں رسپیکٹ بہت ضروری ہے۔ رسپیکٹ کریں گے تو رسپیکٹ پائیں گے، اگر ہم کسی کی رسپیکٹ نہ کریں گے تو ہم آگے والے سے کیا ہی امید رکھیں گے۔ تو کوئی بھی رشتہ ہے نا، تو اس میں ایک دوسرے کی عزت بہت ضروری ہوتی ہے، رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے، رشتے کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے۔ نہیں تیرا نشیمن قصرِ سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اس رشتے کو چلانے کے لیے میاں بیوی کو دونوں کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ اس رشتے کو اتنا کر مضبوط بنا لینا کہ کوئی چاہ کر بھی آپ کے رشتے کو توڑ نہ پائے، آپ کے رشتے کو غلط ثابت نہ کر سکے۔ اگر آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دنیا کی ہر پریشانی کو، مصیبت کو آسانی سے پار کر جائیں گے، ہر دکھ پریشانی کو آسانی سے ہینڈل کر لیں گے۔ شوہر کے لیے اکیلے اور بیوی کے لیے اکیلے اس دنیا کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے، ایک اکیلی عورت کا اس دنیا میں جینا بہت مشکل ہے۔ تو جی، یہ ہمارا کسٹرڈ بن کر تیار ہو چکا ہے، بالکل ریڈی ہو چکی ہے میری اور میرے بچوں کی ایفرٹ۔ یہ تھی میری ڈیلی روٹین اور کچھ ایسی باتیں جو ہمارے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آئی ہوپ میری سسٹرز اور یوٹیوب فیملی کو اچھی لگی ہوں گی۔ اور دن بھر کا کام کرنے کے بعد اب باری آ چکی ہے کچن کو سمیٹنے اور صاف کرنے کی۔ تو رات کو برتن دھو کے واش کر کے کچن صاف کر کے سویا کریں، کیونکہ
کا کہتے ہیں کہ اگر رات کو برتن دھو کر سوئیں تو اللہ تعالیٰ رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو جی جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ جی لائک، شیئر، سبسکرائب اور ایک اچھا سا کامنٹ کرنا تو میری بہنوں نے بولنا ہی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔